الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر ایک آیت اور ہر ایک سورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخالفین کو، معترضین کو لاجواب کر دیا۔ کسی بھی ایک آیت کا نہ تو ان سے جواب بن پڑا اور نہ ہی وہ اس جیسی کوئی آیت بنا سکے، نہ ہی اس جیسی کوئی صورت بنا سکے۔ ہر ایک موقع پہ لاجواب ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار کے ہر ایک موقع پہ سرخرو فرمایا۔ جہاں جہاں ان کی کوشش رہی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے، غلط ثابت کریں گے، وہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو وہ یہ چاہتے تھے کفار کہ ہم یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا ثابت کرنے کے لیے کریں، اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو انہی کے اوپر پلٹا دیا۔ جیسے ہجرت کا واقعہ آپ لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ آپ لے لیجئے۔ جب آپ واپس آئے اور معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں گیا تھا، میں مسجد اقصیٰ بھی گیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر آپ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازوں کی تعداد کیا ہے؟ دروازوں کے بارے میں پوچھا، کھڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم نہیں تھا، میں نے چونکہ اتنی توجہ، گنتا تو کوئی نہیں، کوئی کہیں پہ جاتا ہے وہ شمار تو نہیں کرتا کہ یہاں دروازے کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو میں نے بھی شمار نہیں کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو میں نے وہ پوچھتے گئے، میں نے کہا دروازے کھڑکیوں کے علاوہ اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ جو پوچھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں ہر اس موقع پہ نازل فرمائی جہاں پہ کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کریں یا جھوٹا ثابت کریں یا آپ کو لاجواب کر دیں۔ جو لاجواب کرنے کے لیے آئے اللہ رب العزت نے آیتوں اور وحی کے ذریعے انہیں لاجواب کر دیا۔ اچھا، انہیں جیسی آیتوں اور صورتوں میں سے ایک صورت سورہ کہف بھی ہے، سورۃ الکہف۔ یہ ساری صورت ایک ہی بار نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت اسے اللہ رب العزت نے ایک ہی بار نازل فرمایا۔ اور ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بدترین مخالف تھا، مکہ میں مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے سردار تھا۔ اب یہ کیا کرتا، یہ سقراط وغیرہ کی کتابیں پڑھی تھیں اس نے، اور ایسے ہی اہل فارس کی کتابیں پڑھا کرتا اور ان سے واقعات جو ہے وہ یاد کیا کرتا۔ جہاں پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں سناتے نا، یہ پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاتا، یہ کہتا کہ جو قصے آپ کو محمد سنا کے گئے ہیں نا صلی اللہ علیہ، میں اس سے بہتر قصے سنا سکتا ہوں۔ اور پھر یہ وہ جو پڑھا ہوتا اس نے کتابوں میں وہ لوگوں کو سنایا کرتا اور اپنی برتری ثابت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ تو پچھلے واقعات سناتے ہیں، میں آپ کو حکیموں کی داناؤں کی باتیں سناتا ہوں، وہ میں باتیں بتاتا ہوں کہ داناؤں کے اقوال کیا ہوتے ہیں۔ اب جب
یہ ساری باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی توجہ ہٹا نہیں سکے، تو پھر انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، وہ یثرب کے آس پاس جو یہودی آباد ہیں نا، وہ بڑے علم والے ہیں، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، کیوں نہ ان کے پاس جایا۔ تو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو بندے جو ہیں نا وہ یہودیوں کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے ہم نے تو جتنے اعتراضات تھے، جتنے سوالات تھے، جتنی مشکلات تھیں، وہ ساری ڈال کے ہم نے دیکھ لی، لیکن کچھ بن نہیں سکا، کو ہمیں ایسی چیزیں بتاؤ جو ہم آپ سے پوچھیں اور آپ لاجواب ہو جائیں، جواب نہ دے سکیں۔ یہودیوں نے کہا پھر ایسا ہے، 3 چیزوں کے بارے میں جا کے سوال کرو، اگر اس نے ایک کا جواب نہ دیا، 2 کا بھی جواب دے دیا، تینوں میں سے 2 کا جواب دے دیا، تو پھر اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ پکا نبی ہے۔ سوالات 3 کیا تھے؟ پہلے آپ نے جا کے پوچھنا ہے کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو پچھلی کسی امت میں غار میں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا آدمی تھا جس نے مشرق تک کا بھی سفر کیا اور مغرب تک کا بھی سفر کیا، شروع مشرق اور آخر مغرب تک اس نے سفر کیا، اس کا بتائیے۔ یہ 3 سوال ہیں، ان تینوں سوالوں کے جواب اللہ نے نازل فرمائے۔ جواب اللہ رب العزت نے کچھ دن بعد نازل فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب انہوں نے واپس آ کے مشورہ کر کے سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ حدیث میں یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، تو 15 سے 18 دن جو ہے نا وہ وحی نہیں آئی، وہی نہیں آئی۔ آپ روزانہ فرماتے کہ میں کل بتاؤں گا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے جب بھی کوئی چیز پوچھے نا، یہ نہیں کہنا کہ میں کل بتاؤں گا، ہاں ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اگر یہ کہنا ہے نا کہ کل بتاؤں گا، تو ساتھ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں یہ کام کروں گا، ساتھ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ کہنا ہے۔ یہ بھی سورہ کہف میں آیت موجود ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور اللہ رب العزت نے ان سوالوں کے جواب دے دیے، جو پہلی چیز ہے نا روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ جواب اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سورہ بنی اسرائیل میں رکھوا دیا، کیونکہ آپ کے پاس جب بھی کوئی آیت اترتی تو آپ صحابہ کہتے اسے لکھ لو اور اسے فلاں صورت میں لکھ دو، آیت کو تحریر کرو۔ کاتبین وحی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ انہیں لکھواتے اور پھر یہ بھی فرماتے کہ یہ جو اب آیت اتری ہے نا اسے فلاں صورت میں رکھ دینا۔ تو ایک سوال کا جواب جو ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل میں رکھ دیا گیا۔ اس سوال کا جواب ہے ہی انتہائی مختصر۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کہہ دیجئے کہ جو روح ہے وہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں اس بارے میں علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ بس اتنا سا جواب دیا روح کے بارے میں۔ اب باقی جوابات جو ہے نا وہ تفصیل سے دی۔ اصحاب کہف کا قصہ یہودیوں میں مشہور تھا کہ وہ 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے، اللہ نے انہیں سلا دیا اور سینکڑوں سال سلائے رکھا۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہودی جس بات پہ پکے تھے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اللہ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، جو کہتے ہیں نا 3 تھے، چوتھا کتا تھا، جو کہتے ہیں نا 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پتہ تو ہے نہیں انہیں، یوں ہی اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، رجما بالغیب، بغیر دیکھے کنکری مارنا، اندھیرے میں تیر چلانا، یہ انہیں پکا علم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ ان کی تعداد کو تو اللہ کے سوا جانتے ہی کوئی نہیں، اگر کوئی جانتے ہیں وہ بھی بہت کم لوگ ہیں۔ جو تمہاری مقرر کردہ تعداد ہے نا کہ 3 تھے، وہ بات بھی درست، وہ جن کا
اس علاقے میں جن کے علم کا، جن کی معلومات کا ڈھنڈورا تھا، اور مشرکین مکہ تک ان کے علم اور ان کی معلومات کے قائل تھے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بات سنو، تمہاری معلومات غلط ہیں۔ وہ جن سے تم پوچھنے گئے تھے نا، مشرکین مکہ کو بھی ذرا صاف کر دیا گیا، واضح طور پہ دکھا دیا گیا کہ جن سے تم پوچھنے گئے تھے نا، مدد لینے گئے تھے، وہ تو خود غلط ہیں، انہیں تو خود ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن بیان کرتا ہے یہ حقیقت ہے۔ کتنے سال سوئے رہے؟ اللہ نے فرمایا 309 سال سوئے رہے۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس کا نام بتایا، یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذی القرنین، اسے ذو القرنین بھی کہا جاتا ہے، ذی القرنین بھی زبر زیر پیش آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پیچھے والا جیسے لفظ ہے، جیسے ہم اگر بلائیں تو کہیں گے یا ذی القرنین، ویسے ہی سادہ نام لیں تو ذو القرنین۔ اور جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، عن جس بھی لفظ کے شروع میں آ جائے اس کے آخر میں زیر دے جاتا ہے، تو یہ اس لیے عن ذی القرنین، ذی القرنین بھی ہے، ذو القرنین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے گزشتہ سے پچھلے جمعے دعا بتائی تھی، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذو الجلال والاکرام بھی کہا، ذو الجلال والاکرام بھی ہے اور ذو الجلال والاکرام بھی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اپنے پیچھے آنے والا جو لفظ ہے اس کی وجہ سے زیر زبر پیش وہ بدل جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذی القرنین ہو یا ذو القرنین ہو یا ذی القرنین ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا واقعہ بیان فرمایا، تینوں سوالوں کے جواب دے لیے، اور پھر سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں اور رسالت کے نبوت کے شواہد اور دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، وہ واقعہ ہے موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ رب العزت سے پوچھا پہلے کہ مجھے لے جائیے وہاں پہ کہ جس بندے سے میں کچھ سیکھ سکوں، تو اللہ رب العزت نے رستہ بتا دیا، وہاں پہ چلے گئے اور انہیں جا کے یہی کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو بھلائی کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کی پیروی کروں، میں بھی وہ باتیں آپ سے سیکھ سکوں۔ تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ اگر مجھ سے باتیں سیکھنی ہیں تو پھر سوالات نہیں کرنا، میں جو بھی کام کروں نا سوالات نہیں کرنے، بس جو کام کروں چپ کر کے دیکھے جانا ہے۔ تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، یہ کشتی میں سوار ہونا نا ایک بہت بڑے شبے کو دور کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، کہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ رہا کرتے تھے، بیچ میں رہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ گئے، ان کے لیے راستہ بنایا گیا، وہیں پہ گئے۔ اگر سمندر کے اندر رہا کرتے تھے کشتی کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب وہیں سمندر کے پاس جہاں پہ مچھلی نے سمندر میں بھنی ہوئی تیار مچھلی نے زندہ ہو کے سمندر میں چلے جانا تھا، وہیں اس کا ٹھکانہ تھا، سمندر کے باہر کنارے پر۔ جب واپس آئے پہلے بھول گئے، جب بتایا غلام نے کہ ہم تو مچھلی وہاں پہ آئے تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، پھر وہیں پہ انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا، وہ ملے، کہا اچھا سوال نہیں کر رہا مجھ سے، پوچھنا نہیں ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی کشتی کا ایک تختہ انہوں نے توڑ دیا، خرقہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس میں شگاف ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے۔ کہنے لگے اب بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، اب جو بندہ بھول جائے اس کا تو مواخذہ نہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، بھول پہ مواخذہ نہیں ہے، اللہ نہیں پکڑتا۔ اچھا پھر کہا اچھا چلو، آپ نے عذر پیش کر دیا کہ میں بھول گیا، آگے چلو۔
لقی غلاما فقتلہ، ایک لڑکے کو ملے اور اسے ہی جناب خضر نے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب کام کیا ہے، یہ کیا اچھا خاصا بندہ اسے مار دیا، یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، بھی پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ پھر آگے چلے گئے، ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی ایک بستی میں، اسے دیکھا، پہلے تو بستی والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا استطعم اہلھا کہ ہم مسافر ہیں، کھانے کے لیے ہمیں کچھ دیا جائے۔ فابوا ان یضیفوا، انہوں نے کہا نہیں جی، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھی ایک دیوار گرنے والی تھی، تو جناب خضر نے اس دیوار کو دوبارہ سے بنانا، سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ویسے نا یہ بستی والوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا، ہمارا مزدوری لینا بنتا تھا ان سے، کہ چلو روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا، کچھ پیسے ہی لے لیتے تاکہ ہم اس کے ذریعے کچھ خرید سکتے، کچھ کھا سکتے۔ انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس بھئی میری اور آپ کی، اب بات ختم۔ یہ تیسری بار ہوگی، اور ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ تیسری بار وہ آخری بار ہوتی، ایک بار ہو جائے، دو بار ہو جائے، تیسری بار یار یہ آخری بار ہے۔ اب پہلا واقعہ، پہلا کام جو جناب خضر علیہ السلام نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کشتی کو توڑا، دوسرا کام لڑکے کو قتل کیا، تیسرا کام دیوار کو دوبارہ سے کھڑا کیا۔ پھر اب بیان کرنے لگے ہیں کہ لو بھائی جو تو نے سوال کیے تھے نا، اب وجوہات میں بتاتا ہوں، اور یہی وجوہات جو ہے نا یہ ہمارے لیے سبق ہے، جو انہوں نے وجہ بتائیں ان میں ہمارے لیے سبق ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ کشتی کو میں نے کیوں توڑا تھا؟ کہنے لگے اس لیے توڑا تھا، کانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے توڑا تھا کہ مسکینوں کی تھی، بیچارے دریا میں لوگوں کو ادھر ادھر لے جا کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ بھی ایک ادھر ہے جو ہر ایک کی کشتی کو ظلم سے لے لیتا ہے، ہتھیا لیتا ہے، تو میں نے جو ہے نا اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ بادشاہ کہے گا، ظالم بادشاہ کہے گا یہ کشتی میرے کام کی۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کسی بھی مسکین کی کسی بھی طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، یا اسے نقصان سے بچا سکتے ہیں، یا اسے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو آپ وہ کام کرنے میں پھر دیر نہ کریں، دیر نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگلی آیتوں میں ہم وہ ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں نے نقصان سے بچانے کے لیے، غریب آدمی کا غصب نہ کر لے، جابر حکمران ہے قبضہ نہ کر لے، اس لیے میں نے جو ہے نا ان کی کشتی کو توڑ دی۔ اب جو لڑکے کو قتل کیا تھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جو بچے کو قتل کیا ہے نا اس کے والدین تو ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں یہ آگے جا کے اپنے والدین کو سرکشی میں نہ ڈال دے، کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، کفر میں نہ ڈال دے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے والدین پریشان ہوں۔ اچھا نوجوانوں کے نا یہ سننے والی بات ہے، اس کی حرکتوں سے، اس کے کاموں سے یہ اندازہ تھا، مستقبل میں خوف یہ تھا کہ کہیں اپنے والدین کو پریشان نہ کرے، اپنے کفر سے، اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوت سے انہیں پریشان نہ کرے۔ علاج اس کا کیا کیا؟ شریعت میں والدین کی اطاعت کی، فرما برداری کی کس قدر تاکید آئی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ان آیتوں کی روشنی میں، اگر والدین کے نافرمان پہ دنیا میں کوئی حد جاری کی جاتی، کوئی ایسی حد جو والدین کے نافرمان کے لیے ہوتی، تو وہ حد کم سے کم قتل ہوتی ہے، حد ہے نہیں۔
کوئی سزا نہیں ہے، تعزیر نہیں ہے، حدود میں نہیں ڈالا گیا اس چیز کو۔ لیکن اگر ہوتی، آپ آیتیں دیکھیں، آپ آیتیں پڑھیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پریشان کرے گا والدین کو کفر سے، گندی عادتوں سے، بغاوتوں سے، نافرمانیوں سے، بدنام کروائے گا والدین کو، نافرمانی کرے گا ان کی، ظلم کرے گا ان پر، زیادتی کرے گا ان کے ساتھ، اچھا سلوک نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ علاج کیا کیا؟ لقیا غلاما فقتلہ، ملتے ہی پہلا کام یہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت تو اشارے دیتے گئے ہیں نا قرآن مجید میں، اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیا۔ اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت، جہاں بھی والدین کا تذکرہ کیا، میرا شکر کرو، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ شکر گزاری اکڑ کے نہیں کی جاتی، شکر گزاری والدین کے سامنے ان کی بات کو دھتکار کے، نافرمانی کر کے، ان کی بات کو انہی کے منہ پہ واپس کر کے، نہ کر کے نہیں کی جاتی۔ پڑھی ہے نا سورہ لقمان، انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کے شکریہ کے بعد والدین کا، ان کا قدردان رہ، پالتے ہیں، پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تیری تعریفیں کرتے ہیں، تیری غلطیوں پہ، تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ انشکر لی ولی والدی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو جناب خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا، جس کی عادتیں ایسی تھی کہ مستقبل میں جا کے والدین کے لیے کسی تکلیف کا باعث بنتا۔ بوڑھے والدین، کانپتے ہاتھ، اگر تیرے حق میں بد دعا کے لیے اٹھ گئے نا، تیرا بچے گا کچھ نہیں۔ نوجوانوں اس بات پہ غور کرو، اور اگر تیرے حق میں دعا کے لیے اٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ جن کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا، دعا کر دیں یا بد دعا کر دیں۔ ان تینوں میں دعا کا بھی ذکر ہے اور بد دعا کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں نا، اللہ نہیں رد کرتا، کیونکہ جس خلوص کے، یہ تو بات مشہور ہے نا کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے جو آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کا والد ہے۔ ایک ہی بندہ، اور کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں آپ کو اپنے سے زیادہ، خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہے، اپنے سے اوپر دیکھنا چاہے، اپنے سے بہتر دیکھنا چاہے معاشرے میں، کائنات میں ایک ہی بندہ ہے، وہ آپ کا والد ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ اب اگر یہ شخص دعا کر رہا ہے تو اس کے کہاں سے دعا نکلے گی، آپ اس کا اندازہ شاید لگا بھی نہیں سکتے۔ دعا کر دے، دعا کر دے، والد دعا کر دے، مسافر دعا کر دے، اس کی دعا نہیں اللہ رد فرماتی۔ اسی اللہ نے فرمایا وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم اگر دعا کر، مظلوم دعا تو نہیں نہ کرے گا، وہ تو ظالم کے لیے بد دعا ہی کرے گا۔ دعا یا بد دعا، 3 قسم کے لوگ اگر کر دیں، اسے اللہ واپس نہیں لوٹاتا، پھیرتا نہیں ہے۔ دعائیں لیا کرو۔ آگے آ جاؤ، والدین کے لیے اگلی آیت میں سبق ہے۔ پھر دیوار کیوں بنائی تھی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ دیوار اس لیے دوبارہ سے بنا دی ہے کہ دیوار گرنے والی تھی، دیوار کے نیچے جو ہے نا وہ سرمایہ تھا 2 یتیم بچوں کا۔ فکان لغلامین یتیم، 2 یتیم بچے، ان کے گھر کی دیوار تھی۔ وکان تحتہ کنز لہما، دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔
ان کا سرمایہ سارا، پونجی ساری دیوار کے نیچے تھی۔ اب خوف یہ تھا کہ اگر دیوار خود بخود گر جاتی اور کوئی اور اسے بناتا، ہو سکتا ہے وہ ان کے سرمایہ کو، ان کی پونجی کو وہاں سے نکال لیتا، خزانہ لے لیتا تھا۔ یتیم بچے کیا کر سکتے تھے؟ اچھا، یتیم بچوں کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے دیوار بناؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے، باپ کی صالحیت کی وجہ سے، باپ کی اچھائی کی وجہ سے اولاد کے سرمایہ کو اللہ محفوظ کر رہا ہے، اولاد کے سرمایہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ کروا کس سے رہا ہے؟ نبیوں سے۔ کان ابوہما صالحا، اگر چاہتے ہو نا اولاد بہتری پائے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، نقصانوں سے محفوظ رہے، تو پھر نیک بن جائیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں نے آپ کو واقعہ پہلے بھی سنایا ہے۔ رات کو جب کھڑے ہوتے نا، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز پڑھ رہے ہوتے، بچہ پاس چھوٹا سا سویا ہوتا، تو نماز پڑھنے کے بعد پتہ کیا فرماتے؟ من اجلک یا بنیہ، اے میرے بیٹے یہ ساری عبادتیں نا تیری وجہ سے ہیں۔ اور ساتھ آیت پڑھتے کان ابوہما صالحا، کیونکہ جو والدین نیک ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نا اپنی جگہ پہ اگر سوچے نا کہ میں جس جگہ پہ ہوں، جس مقام پہ ہوں، میری جو عزت ہے، میں اس قابل نہیں۔ ہر کوئی اگر اپنے آپ کو تولے نہ، دیکھے اور پرکھے، اپنا محاسبہ کرے، اور پھر وہ اپنے بڑوں کو دیکھے، ان کی نیکی، ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کی نرم دلی، ان کی صلہ رحمی، اس کا مطلب ہے ان کی نیکیوں کا آپ کی کامیابیوں میں حصہ ہے۔ کان ابوہما صالحا، اللہ پھر بچوں کے سرمایوں کی ایسے حفاظت کرواتا ہے کہ اللہ نبیوں کو کہتا ہے، کیونکہ فرمایا رحمت من ربک، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اور جناب خضر علیہ السلام نے وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری، میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہے یہ عنایت۔ مسکینوں کے لیے ہے، وہ بھی، وہ جو مومن والدین ہیں ان کے لیے بھی، ان کی جان چھڑوا دی بد کردار اولاد سے، اور جو دیوار بنانے کا معاملہ ہے یہ بھی رحمت میں، یہ مالک کی طرف سے عنایت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ